الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. محترم حضرات، دوستو، عزیزو، میری آواز سننے والی ماں اور بہنوں، الاصول الثلاثہ یہ توحید کی کتاب، مختصر کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ پڑھنا اور پڑھانا ہے. اس میں کوئی چیخیں، قصہ، کہانیاں، ایسی ساری چیزیں نہیں ہوں گی. یہ توحید ہے جس کو ہم سیکھیں گے، سکھائیں گے. اشرف العلم، سب سے شرف والا علم توحید ہے، اس لیے کہ سب سے بزرگ و برتر ہستی اللہ کی ذات اس سے پہچان میں آتی ہے. آپ توحید سیکھیں گے تو اللہ کو پہچانیں گے. اللہ کو پہچاننے کا یہ علم ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تو اپنی نیتوں کو خالص کریں. آپ اور میں اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کریں، اور یہ سب سے ضروری چیز ہے. اور ایک چیز جو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، علم چاہتا ہے کہ اس کے لیے آپ وقت نکالیں، اس کے لیے محنت اٹھائیں، مشقت برداشت کریں، تب جا کر علم حاصل ہوتا ہے. آپ اس کے لیے ٹائم نہ دیں، محنت حاصل کرنا نہ چاہیں، مشقت برداشت کرنا نہ چاہیں، تو توحید کا یہ علم آپ کو نہیں ملے گا. ویسے کوئی بھی علم نہیں ملتا ہے، خاص کر توحید کا علم. تو جو کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ کتاب ہے الاصول الثلاثہ، 3 بنیادی باتیں. اور یہ 3 بنیادی باتیں ایسی ہیں جو آدمی کو قبر میں پوچھی جاتی. ہاں، برا ابن عازب، میں آپ کو لکھاؤں گا، آپ جلد نہ کریں، میری باتوں کو غور سے سن لیں، اس لیے کہ تمہیدی باتیں ہیں. اور اس تمہید کو آپ سنیں گے تو اس علم کے جاننے میں آپ کو رغبت پیدا ہوگی، ایک شوق پیدا ہوگا، ایک تڑپ پیدا ہوگی. اس علم کو سیکھنے کا ایک شوق پیدا ہوگا. اس شوق کو دلانے کے لیے، احساس کو اجاگر کرنے کے لیے میری یہ تمہیدی باتیں آپ کے سامنے. اس لیے کہ آدمی جو سیکھنے جا رہا ہے، اگر اس کی اہمیت کا اسے پتہ نہ ہو تو وہ غفلت برتتا ہے، ارے چلو کہا کہ نہیں. تو آپ پہلے اس بات کو دل میں بٹھا لیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کروانے والا علم، علم توحید ہے. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے، یعبدون لیوحدون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کریں، اسی کی عبادت کریں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی اشرف علم ہے، بہت ہی پاکیزہ علم ہے، جو آپ کو جنت میں لے جانے والا ہے. اس علم کے لیے جو کتاب ہم نے یہاں تجویز کی ہے وہ الاصول الثلاثہ، 3 بنیادی باتیں انشاءاللہ آگے ہم بتائیں گے. آپ اس علم کو لکھیں گے، اسی لیے کہا قید العلم بالکتابہ، علم کو قید کرو لکھت کے. آپ لکھیں گے، بعد میں جب دیکھیں گے تو آپ کے وہ علم تازہ ہو جائے گا. صرف بیٹھیں گے، سنیں گے، بہت ہو سکتا ہے کہ علم ذہن میں محفوظ ہو پھر آپ بھول جائیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے. انشاءاللہ ہمارا یہ درس کل سے ٹھیک 8:30 بجے ہمارا ٹائم ہے. چونکہ آج پہلا دن تھا اسی لیے 40 منٹ ہمارا درس ہوگا، اور 5 منٹ پھر آپ سوال بھی کر سکیں گے، سوال جواب بھی ہوگا. اس لیے اور پھر امتحان بھی ہوگا. اگر امتحان نہیں ہوگا تو آپ لکھیں گے نہیں یا توجہ سے سنیں گے نہیں انشاءاللہ. اور ایک مشورہ میرا آپ سے یہ ہے کہ الاصول الثلاثہ بہت مختصر کتاب ہے.
روزانہ جتنا ہم پڑھتے ہیں اسے یاد کرنے کی کوشش کیجیے. ابھی سے انگلش میں آپ کے سامنے ٹرانسلیشن ہے اور عربی متن ہے, آپ اسے یاد کیجیے, یاد کر لیجیے, بہت فائدہ ہوگا, بہت فائدہ ہوگا. وہ الفاظ آپ یاد کر لیں گے تو یقیناً آپ دوسرے کو سمجھا سکیں گے, اور روزانہ 6 لائن 7 لائن یاد کرنا آپ کے لیے آسان ہے. اور یہ کتاب الاصول الثلاثہ بہت ہی عظیم کتاب ہے, بہت ہی مختصر کتاب ہے, جو لکھی گئی ہے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی. مجدد مجتہد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب علیہ الرحمہ, ان کی کتاب لکھی ہوئی ہے. جب بھی کسی کتاب کو ہم پڑھتے ہیں تو صاحب کتاب کو جانتے ہیں. آپ یقین کریں گے کہ جو لوگ غیر مسلم ہیں, کمیونزم, مارکس, لینن, ساورکر, ان لوگوں کی کتابیں پڑھتے ہیں اور ان کا جوش, ان کا جذبہ اپنے دلوں میں سموتے ہیں. مسلمانوں کے خلاف, اسلام کے خلاف ان کے لٹریچر میں ساری باتیں بھری ہیں. اور جس کی کتابیں آپ پڑھیں گے وہ جذبہ, شوق آپ کے دل میں آئے گا. توحید کی کتابیں پڑھیں گے تو موحد بنیں گے. اور وہ لوگ ہیں, کافر ہیں, فاجر ہیں, فاسق ہیں, جو باطل کتابیں پڑھتے ہیں, اسی سے وہ اثر انداز ہوتے ہیں. اللہ کا شکر کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس مجلس میں بٹھایا, توحید کی کتابیں سیکھنے پڑھنے کی مجھے اور آپ کو توفیق دی. تو بات کرتے ہیں ہم صاحب کتاب کی. یہ تو تھی بات کتاب کے تعلق سے. یہ کتاب ہے اصول الثلاثہ. اس کی کئی لوگوں نے ایکسپلینیشن شرح کی ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے کچھ ہم کو علم دیا ہے اس کے حساب سے ہم آپ کو اس کا مطلب سمجھائیں گے. اصول الثلاثہ اس کتاب کے لکھنے والے ہیں محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی التمیمی. محمد بن عبد الوہاب, محمد ان کا نام ہے جنہوں نے یہ کتاب لکھا ہے, رائٹر کا نام ہے. ان کے ابا کا نام عبد الوہاب ہے, عبد الوہاب. اور یہ عبد الوہاب اپنے گاؤں کے قاضی تھے, جج تھے. اور محمد بن عبد الوہاب ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے. ساری فیملی جو تھی ان کی علمی گھرانے کی تھی. سارے فیملی کے لوگ علمی گھرانے کے تھے. اور 10 سال سے پہلے وہ حافظ ہو گئے. حافظ کب ہوئے؟ 10 سال ابھی نہیں ہوئے. 10 سال سے پہلے انہوں نے قرآن حفظ کر لیا. اس کے بعد فقہ پڑھا, اور جیسے کہتے ہیں 1115 سن ہجری میں یہ پیدا ہوئے. محمد بن عبد الوہاب پیدا ہوئے 1115 سن ہجری میں پیدا ہوئے. اور جہاں پیدا ہوئے وہ حجاز کا علاقہ تھا, اور اس جگہ کا نام تھا اعینہ. اعینہ ایک قریہ تھا, چھوٹا سا گاؤں تھا. وہاں وہ پیدا ہوئے. چھوٹا بھی نہیں تھا, ٹاؤن کی شکل میں تھا. وہاں وہ پیدا ہوئے اعینہ. اور جتنے باپ تھے, دادا تھے, سب علمی گھرانے کے لوگ تھے, چاچا تھے, بڑے علماء مانے جاتے تھے. محمد بن عبد الوہاب وہاں پیدا ہوئے. اور علم حاصل کرنے کے لیے دیکھیے علم کی تڑپ آدمی کو کہاں کہاں لے جاتی ہے. مکہ گئے, مدینہ گئے, بصرہ گئے, جگہ جگہ خاک چھانی گھومے علم کے لیے. علم کے لیے بہت سارے جگہوں پر گئے. اور کبھی ارادہ کیا کہ شام کا بھی سفر کریں. اس زمانے میں سیریا, اور چونکہ بصرہ جہاں تھے, بصرہ سے یعنی جہاں علم کے لیے انہوں نے سفر کیا تھا, پیدا تو ہوئے تھے حجاز میں. تو شام جب جانا چاہا, پیسے نہیں ہیں, دور دراز کا سفر ہے, اور راستے میں بھٹک گئے, بڑی مشکل سے پھر اپنے منزل مقصود کو پہنچے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ علم کے لیے انہوں نے سفر کیے, بہت دور دراز سفر کیے. کبھی مکہ گئے, مدینہ گئے, بصرہ گئے, اور شام جانے کا قصد کیا جہاں ہمبری علماء بکثرت موجود تھے. یہ تھے محمد بن عبد الوہاب. ٹھیک ہے, جس زمانے میں جس کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہاں بھی پتہ نہیں کیا کیا لوگ کہتے ہیں, ہاں, حالانکہ ان کا نام کیا ہے؟ محمد ہے.
یہ لوگ محمد چھوڑ دیتے ہیں، ان کے باپ کے نام سے پکارتے ہیں. تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کے تعلق سے کیا کیا الزامات تھے جو غلط تھے. اور جس زمانے میں یہ حجاز میں پیدا ہوئے، پڑھے لکھے، علم حاصل کیا، وہ زمانہ ایسا تھا، طوائف الملوکی کا زمانہ تھا. جگہ جگہ کا بادشاہ الگ الگ، ایک سٹی میں دو بڑے حکمران تھے، وہ ایریا کا حکمران الگ، یہ ایریا کا حکمران الگ. لڑائی، جنگ و جدال، قتل و غارت گری، عجیب طرح کی کشمکش تھی اور طرح طرح کی بدعتیں تھیں. وہ زمانے میں محمد بن عبد الوہاب علیہ الرحمہ اپنی دعوت لے کر اٹھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ دعویٰ کریں، لوگوں کو صحیح عقیدہ بتلائیں، بدعتوں سے بچائیں، شرک کی آلائشوں سے دور کریں. تو ان کو چاہیے سپورٹرز، کوئی مدد کرنے والے. آدمی خود سے کچھ نہیں کر سکتا، اس کے لیے مین پاور چاہیے، لوگ چاہیے. تو انہوں نے درعیہ ایک جگہ کا نام ہے، ایک شہر کا نام ہے، وہاں انہوں نے محمد بن سعود الامیر محمد بن سعود سے ملاقات کی. الامیر محمد بن سعود سے ملاقات کی. اس ملاقات کی بھی ایک عجیب شان ہے. گاؤں گئے، لوگوں کو دین کی اچھی اچھی باتیں بتائیں، لوگ بہت خوش ہوئے. تو محمد بن سعود کی جو بیوی تھی، عورت ہے، اس نے ان کی دعوت کو سنا، محمد بن عبد الوہاب کی جو بولتے ہیں کرتے ہیں اچھی اچھی باتیں. اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھو اس آدمی سے تم مل جاؤ، اس آدمی کے ساتھ مل کر کام کرو، دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح مندی عطا کرے گا. یہ ایک عورت کا مشورہ ہے. محمد بن سعود کی بیوی نے سمجھایا. اور ایک عورت کا مشورہ ہے جس کی وجہ سے آج تک سعودی حکومت توحید پر قائم ہے. عورت بھی اگر صحیح مشورہ دیتی ہے تو کتنی برکت اس میں ہوتی، کتنی برکت اس میں ہوتی. تو اسی لیے کبھی عورت کے مشورے کو آپ بیکار نہ سمجھیں. اگر عورت، اسی لیے کہا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا سب کے سب فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور سب سے بہترین دنیا میں فائدہ اٹھانے کی چیز نیک عورت ہے. نیک عورت ہے. اسی مشورے کا نتیجہ ہے محمد بن عبد الوہاب اور محمد بن سعود. ایک طرف بادشاہت، طاقت، پاور، دوسری طرف علم محمد بن عبد الوہاب کا. یہ دونوں مل کر دعویٰ کرتے ہیں، صحیح دین کو پھیلاتے ہیں. اور اس سلسلے میں بہت ساری مصیبتیں محمد بن عبد الوہاب کو اٹھانی پڑی. جو لوگ دوڑتے ہیں وہی تو گرتے ہیں. اگر کوئی ایک جگہ بیٹھ جائے تو گرے گا نہیں. تو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ شیخ الاسلام جب دیکھا کہ لوگ بدعتوں میں اور دین سے ہٹے ہوئے ہیں، دعویٰ کرنے لگے، تو بہت ساری مصیبتوں کو انہوں نے برداشت کیا. کبھی ایسا ہوا کہ بالکل کھڑی دھوپ کے وقت بصرہ کے امیر نے بصرہ سے نکال دیا، پیدل، کوئی سواری نہیں، بالکل چلتے ہوئے بصرہ کو چھوڑا. الزبیر ایک مقام پر جا کر پناہ دی، چلتے ہوئے. اور ان کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. اتنی مشقتوں سے انہوں نے وہ کتاب لکھا. اس کتاب کو پڑھنا اگر ہم کو بھاری ہے تو اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے پاس ہم کیا جواب دیں گے؟ وہ لکھتے ہیں بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی، اس میں سے یہ کتاب ان کی ہے. تو ہم مختصر کرتے ہیں، زیادہ لمبی بات نہیں کریں گے. اور اسی طرح محمد بن عبد الوہاب شیخ الاسلام وفات پاتے ہیں 1206 میں. 1115 میں پیدا ہوئے نا، 1206 میں ان کی وفات ہوئی. اور تاریخ میں سب سے زیادہ مطعون جن کو کیا گیا، جن کی شخصیت پر جرح کی گئی اور ان کے تعلق سے غلط باتیں کہی گئی، وہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ وہاں بھی ایسے نجدی پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، عجیب عجیب طرح کی باتیں بولتے ہیں. حالانکہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے
بالکل صاف اسلام لایا ہے، اور لیکن وہ اسلام اس زمانے کے رائج عادات و اطوار کے مخالف تھا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں خبر تھی وہاں مورچھل چلتے تھے، مجاور بیٹھتے تھے جیسے آج کل درگاہوں پر بیٹھتے ہیں. محمد بن عبد الوہاب علیہ الرحمہ نے آ کر اسے دور کیا. بقیع الغرقد میں جو قبرستان ہے، بڑے بڑے مزار بنے ہوئے تھے، ایک مزار الگ، وہ مزار الگ، سارے مزاروں کو ہٹایا گیا اور یہ کام ایسے کیے گئے، شرک کی آلائشوں کو مٹایا گیا. تو اسی لیے لوگ سارے دشمن بن گئے. تو یہ تھی مختصر بات محمد بن عبد الوہاب علیہ الرحمہ کے تعلق سے، ان کی پیدائش کے تعلق سے، اور ان کی کتاب ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. تو میرا مشورہ ہے، ناصحانہ گزارش ہے کہ آپ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اسے ہم اچھی طرح یاد کر لیں، روزانہ یاد کر لیں. اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ، اس کا فائدہ ضرور ہوگا. تو کتاب کا پہلا پیج آپ کے پاس ہے، تو وہ بھی مطالعہ کریں. عام طور سے ہوتا، آپ پڑھ سکیں گے اس چیز میں. تو عام طور سے ہوتا ہے، درس دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر دن ایک ایک جو شاگرد بیٹھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، استاد اس کی شرح کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ہمارے برادر ادریس ہیں، وہ پڑھیں گے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. بسم اللہ الرحمن. تو عربی متن نہیں ہے، آپ انگلش میں پڑھ دیجئے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Knowledge, which means awareness of Allah, awareness of His Prophet, and awareness of the religion of Islam based on evidences. Second, acting on this. Third, calling to it. Fourth, patience with the harm that befalls due to it. The proof for this is Allah saying, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. In the name of Allah, the most merciful, the bestower of mercy, by the time, verily, mankind is at loss, except for those who believe and perform righteous deeds, and advise one another towards the good, and advise one another towards patience. Ash-Shafi'i rahimahullah said, had Allah not set down a proof to His creation other than this chapter, other than this surah, it would have been sufficient for them. وقال البخاري Al-Bukhari, may Allah have mercy on him, said in this chapter, knowledge comes before speech and action. The proof for this is Allah saying, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. So know that there is no deity worthy of worship except Allah, and seek forgiveness for your sins. Surah Muhammad, ayat number 19. So he began by mentioning knowledge before speech and action. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عربک ٹیسٹ پڑھتا ہوں. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم knowledge. آپ انگلش ٹیکسٹ دیکھیں. الأولى العلم knowledge وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله: هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. سورة محمد آية نمبر 19. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. سب سے پہلے کتاب جو شروع ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کتاب لکھنے والے نے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب علیہ الرحمہ نے کتاب شروع کیا کس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. آپ جب قرآن کھولیں گے سب سے پہلے آپ کی نگاہوں کے سامنے کیا آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتداء بکتاب اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی اقتداء کرتے ہوئے محمد بن عبد الوہاب علیہ الرحمہ نے بھی اس کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے شروع کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے لیٹرز تھے جو لوگوں کو بھیجے جاتے تھے، سب کے شروع میں کیا ہوتا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹرز سارے جمع کیے گئے تو ہر خط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوا. تو معلوم ہی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ شروع میں کیا لکھنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اسی طرح سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس جو ملکہ سبا تھی ان کو لیٹر بھیجا تو اس کے شروع میں بھی کیا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا. جیسے قرآن کہتا ہے: قالت یا ایہا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین. یہ سورۃ النمل آیت نمبر 29-31 سورۃ النمل. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ کتاب کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں لکھا گیا تو آپ مختصر جواب دیں گے. ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے لیٹرز جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتا تھا، پہلے انبیاء نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا. اور اس سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے، کبھی آپ حدیث سنے ہوں گے: کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ فہو ابتر. ہر وہ کام جو بسم اللہ سے نہ شروع کیا جائے وہ نامکمل ہوتا ہے. وہ حدیث ضعیف ہے، وہ حدیث صحیح نہیں ہے. تو پھر علماء بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں تو استدلال کے طور پر نہیں، استئناس کے طور پر کہ یہ ساری چیزیں ہیں جو چلی ہیں، لیکن جہاں تک حدیث کی بات آتی ہے وہ حدیث صحیح نہیں ہے. اور اسی طرح ایک اور بات آپ نوٹ کر لیں، اگر کوئی شخص کتاب لکھتا ہے، خط لکھتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں لکھے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیا بولتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن بولتے ہیں. بسملہ کیا بولتے ہیں؟ بسملہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیا بولتے ہیں؟ بسملہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کیا بولتے ہیں؟ استعاذہ، تعوذ. الحوقلہ کس کو بولتے ہیں؟ الحوقلہ. آپ کو یاد ہونا چاہیے، آپ لکھ لیں، پڑھیں. ماشاءاللہ پہلے لوگ جو عالم بنتے تھے ایسے علماء سے پڑھتے تھے، ماشاءاللہ اچھا علم ان کے پاس جمع ہو جاتا تھا. لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو کہیں گے الحوقلہ. کیا کہیں گے اس کو؟
الحوقلہ الف لام ہا واو قاف لام تا تا مدورہ. ہاں ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ خط لکھ رہے ہیں، اگر آپ کتاب لکھ رہے ہیں، چونکہ پڑھی جانے والی چیز ہے، اس کے شروع میں لکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ خطبہ دے رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، تو آپ حمدلہ الحمدللہ سے شروع کریں گے. فرق سمجھ میں آیا؟ اگر آپ لیٹر لکھ رہے ہیں، خط لکھ رہے ہیں، تو اس کے شروع میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ. اگر آپ کہیں خطبہ دے رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، تو وہاں شروع میں کیا پڑھیں گے؟ الحمدللہ. الحمدللہ البسملہ. البسملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. الحمدللہ الحمدللہ ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ. وہ کہاں پڑھیں گے وہ بھی ہم نے بتا دیا، یہ کہاں پڑھیں گے یہ بھی بتا دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے آدمی جب بھی پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں تھوڑا گرامر ہے. جب ہم پڑھاتے ہیں تو پڑھنے والوں میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں. کچھ بگنرز رہتے ہیں، کچھ جاننے والے رہتے ہیں. ساروں کا خیال کر کے ہم کو پڑھانا پڑتا ہے. تو جو لوگ ابتدا میں ہیں وہ تھوڑا صبر کر لیں، اس لیے کہ ان کو کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آ سکتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی ہے بسم اللہ، اللہ کے نام سے. بسم اللہ کا معنی کیا ہے؟ جیسے انگلش میں ادریس بھائی نے پڑھا بسم اللہ، اللہ کے نام سے. با اسمی جار مجرور کہتے ہیں. با حرف جر ہے، اسم مجرور ہے گرامر کے حساب سے. جو لوگ گرامر پڑھیں وہ تو سمجھتے ہیں. بسم اللہ، اللہ لفظ جلالہ ہے. اللہ کیا ہے؟ اللہ کو کیا بولتے ہیں؟ ہاں اللہ کیا ہے؟ لفظ جلالہ. کیا بولیں گے اسے؟ جلالہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ذات ہے. اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اللہ اسم اعظم ہے. کیا ہے؟ اسم اعظم ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ ایسا لفظ، ایسا اللہ کا نام ہے جس سے آدمی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی. اللہ اکبر. لفظ جلالہ اللہ. کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. میں اللہ ہوں، مطلب یہ کہ میں اللہ ہوں، اکیلا ہوں، میری عبادت کرو. اننی انا اللہ. آج تک کسی نے اپنا نام اللہ نہیں رکھا. ہاں اللہ تبارک، دوسرے بہت سارے نام لوگ رکھ سکتے ہیں لیکن اللہ کوئی نہیں رکھ سکتا. بسم اللہ. اسی لیے اللہ کو جب بھی آپ پڑھیں گے مفخم پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. اگر اس سے پہلے زیر آیا تو آپ اسے باریک پڑھیں گے. بسم اللہ. بسم اللہ. اگر قل هو اللہ احد. بسم اللہ لفظ اللہ کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ لفظ جلالہ، اللہ کی شان. اللہ کے جتنے دوسرے نام ہیں، الرحمن ہے، الرحیم ہے، آپ ایسا کہہ سکتے ہیں الرحمن الرحیم من اسماء اللہ تبارک و تعالی. یہ اللہ کے ناموں میں سے ہیں. ایسا نہیں بول سکتے اللہ من اسماء الرحمن، اللہ رحمان کے ناموں میں سے. ایسا نہیں بول سکتے. پہلے جو نام آئے گا وہ کون سا نام آئے گا؟ اللہ. پہلا جو نام آئے گا وہ اللہ کا نام آئے گا. ٹھیک ہے. بسم اللہ، با حرف جر، اسم مجرور، اللہ کے نام سے. اللہ کے نام سے کیا مطلب ہے؟ کیا بولنا چاہتے ہیں؟ تو اسی لیے علماء کیا کرتے ہیں، وہاں ایک ورب فعل مقدر مانتے ہیں. مقدر کے معنی ہڈن، چھپا ہوا ہے.
وہاں ایک ورب کیا ہے؟ چھپا ہوا ہے. کیسے؟ میں اللہ کے نام سے یہ کتاب لکھنا شروع کر رہا ہوں. انہوں نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو اس کا مطلب یہ ہے بسم اللہ اکتب ھذا الکتاب، اللہ کے نام سے میں یہ کتاب لکھنا شروع کر رہا ہوں. آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، بسم اللہ ادخل، میں اللہ کے نام سے داخل ہو رہا ہوں. مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، بسم اللہ اخرج، میں مسجد سے باہر نکل رہا ہوں. تو یہاں ایک جو کام آپ کریں گے اس کے حساب سے وہاں ایک کام کیا کریں گے؟ آپ چھپا لیں گے. بسم اللہ کا مطلب ہے بسم اللہ اکتب، بسم اللہ اخرج، بسم اللہ ادخل، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمجھ میں آپ؟ ٹھیک ہے. آپ اس کے اندر ورب کیوں چھپاتے ہیں؟ اس لیے کہ کام کی اہمیت ہوتی ہے، کسی بھی کام کی اہمیت ہوتی ہے. اصل اہمیت کس کی ہے؟ کام کی ہوتی ہے. اور اللہ کا نام شروع میں کیوں لاتے ہیں؟ برکت کے لیے لاتے ہیں. بسم اللہ، اللہ کا نام جب شروع میں لائیں تو للتبرک، اللہ کے نام سے آپ برکت حاصل کر رہے ہیں، للتبرک. اور دوسرا فائدہ جو علماء نے دیا کہ یفید الحصر، حصر کا فائدہ بھی دیتا ہے. تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ آسان ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے. آہستہ آہستہ آپ کو ساری چیزیں آسان ہو جائیں گے. آپ خود سے کوشش کیجئے، پڑھیے، ڈھونڈیے. آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ ڈال کے دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا گرامر کے حساب سے کیا معنی ہوتا ہے. بہت سارے، ہم صرف ہینڈس آپ کو بتا دیں گے، کچھ نکات آپ کو بتا دیں گے، باقی آپ محنت کر کے اور اس کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لفظ جلالہ ہے، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے لفظ کا ترجمہ کسی دوسرے لینگویج میں ہرگز نہیں ہو سکتا. ہاں، اللہ کے لفظ میں جو معنویت ہے وہ کسی دوسرے لینگویج میں نہیں آئے گا. اور چونکہ ہندوستان میں فارسی اثر زیادہ رہا، اسی لیے اللہ کو نام بدل کر کیا رکھ دیا انہوں نے؟ خدا. کیا رکھا؟ خدا. حالانکہ خدا یہ اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورا معنی ہرگز نہیں دے سکے گا، ہرگز نہیں دے سکے گا. اور صلاح، نماز، نماز کا نام انہوں نے رکھ لیا. سیام، روزہ، یعنی نام بدل دیے انہوں نے، فارسی کے لفظ لائے، اور لیکن جو معنی اصل عربی کا ہے وہ معنی وہ نہیں دے سکتا ہے. اللہ کا لفظ، اسی لیے آپ اللہ ہی کہیں، اللہ دل سے نکلے. اللہ مألوہ کے معنی میں ہے، یعنی وہ ذات جس کی طرف ساروں کے دل جھک جائیں. اللہ کا معنی ہے مألوہ، وہ اللہ جو اپنی ذات میں، صفات میں یکتا ہو، اس کا کوئی ہمسر نہ ہو، اس کا کوئی برابر نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم پہچانیں گے انشاءاللہ تو دیکھیے آپ کی محبت اللہ سے کتنی بڑھ جاتی ہے. مسئلہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے دور کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ کو جان نہیں پاتے. اگر اللہ کو سمجھ جائیں تو دیکھیے آپ کے من میں، نس نس میں اللہ سما جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اور اس کا یہ مطلب نہیں. اور جیسے اللہ کو جب بھی آپ کہیں اللہ کا پورا لفظ عطا کریں. ایسا نہیں جیسے صوفی ہیں وہ اللہ کا پورا نام نہیں بلاتے ہیں، ہو، یہ نہیں. یہ صوفی ہیں جو اللہ کے نام کو بگاڑ دیے ہیں. اللہ پورے نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو بات ہم کر رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام جب شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جو ہے بہت ہی رحم والا ہے، جیسے ہم نے انگلش میں پڑھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو رحیم ہے وہ دوسروں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن رحمان استعمال نہیں ہو سکتا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحیم کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور جب الرحمن الرحیم جب بولا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہے، جس پر چاہے اللہ رحم کر سکتا ہے. یعذب من یشاء وَيَرْحَمُ مَن يَشَاء. اللہ جس پر چاہے رحم کر سکتا ہے.
کسی کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تجھ پر رحم نہیں کرے گا. ارے تجھے کیا معلوم, ہو سکتا ہے کہ اللہ تجھے پکڑ لے, اس پر رحم کرے. اللہ کس پر رحم کرتا ہے, وہ اپنے رحم کا مالک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہو گیا, یہ پہلا لفظ تھا. اس کے بعد چلیے ہم کتاب پڑھتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلم, جان لو. اصل میں انگلش میں ہم کہیں گے تم ضرور جان لو. اعلم فعل امر من العلم, التعلم, جان لو یعنی بڑی زور دے کر کہیں کہ جان لو, بڑی زور دے کر کہیں کہ جان لو, تو یہ معنی بتاتا ہے کہ یہ ٹاپک کتنا اہم ہے. جب جان لو کہا, آرڈر کے ساتھ کہا کہ تمہارا جاننا بہت ضروری ہے. ایسا نہیں کہ جانو گے تبھی چلے گا, نہیں جانو گے تبھی چلے, نہیں, جاننا پڑے گا. اس کو تم جانکاری حاصل کرنی پڑے گی. اعلم, تم اس کو ضرور جان لو, فعل امر ہے. اور کہتے ہیں کہ علم کسے کہتے ہیں؟ ہاں کوئی بتا سکتے ہیں علم کسے کہتے ہیں؟ ادراک الشیء, کسی چیز کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا, اس کو علم کہتے ہیں. کسی چیز کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا, ایسی جانکاری جس کے بعد کوئی شک باقی نہیں رہے. کسی بھی چیز کے بارے میں ایسا علم حاصل کرنا. یہاں علم سے مراد علم شرعی ہے. کون سا علم ہے؟ علم شرعی ہے. علم دو ہیں, ایک علم شرعی ہے, شریعت کا علم ہے, توحید کا علم, اور ایک علم ہے کوئی انجینئرنگ پڑھتا ہے, کوئی طب پڑھتا ہے, ڈاکٹر پڑھتا ہے. ہم آپ کو بتائیں انشاءاللہ. تو یہاں تو علم انہوں نے کہا کہ جان لو. علم دو طرح کے ہوتے ہیں. ہاں, علم کتنے ٹائپ کے ہوتے ہیں؟ دو ٹائپ کے ہوتے ہیں. یہ علم ضروری, یہ علم ضروری یعنی اتنا علم آپ کو ضرور ہونا چاہیے کہ نماز پڑھتے ہیں, نماز کے احکام کیا ہیں, نواقض وضو کیا ہیں, نماز کے مبطلات کیا ہیں, نماز کس سے باطل ہو جاتی ہے, نماز کے سنن کیا ہیں, نماز کے مستحبات کیا ہیں, اس کا علم تو آپ کو ہونا چاہیے. کہا کہ علم ضروری ہے, اس کا تو آدمی کو ہونا چاہیے. جیسے انہوں نے کہا کہ اور اسی طرح ایک علم ہے علم اجمالی, علم تفصیلی, یعنی مختصر علم. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں, اپنے دین کے بارے میں, نبی کے بارے میں, جیسے آگے آئے گا, اتنا تو علم آپ کو ہونا چاہیے. اور کچھ علم ہے جائیداد کیسے بانٹی جائے, اور کوئی قتل کرتا ہے تو اسے سزا کیسی دی جائے, کون قاتل ہے, کون مقتول ثابت, یعنی کب قاتل ثابت ہوتا ہے, اور خلا کے احکام کیا ہیں, طلاق کے احکام کیا ہیں. ہر مسلمان کے لیے ضروری نہیں, کچھ علماء اس کے لیے جاننا چاہیں تو وہ ضروری ہے. لیکن مختصر علم جو ہے اس کا تو جاننا ضروری ہے کہ روزہ کب ٹوٹ جاتا ہے, سحری کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے, افطار کیا ہوتا ہے. تو جیسے انہوں نے کہا اعلم, تم جان لو, تم جان لو. تو یہاں جس علم کی بات کہی گئی وہ علم بہت ضروری ہے اور وہ جہل کے منافی ہے. ایک علم کے معنی پورا علم حاصل کرنا, ایک جہل جو آدمی کچھ حاصل نہیں کرتا ہے. ایک جاہل ہوتا ہے, ایک عالم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک بات انہوں نے کہی, رحمک اللہ, رحمک اللہ, اللہ تم پر رحم فرمائے. کبھی بھی یاد رکھیے, پڑھانے والا پڑھنے والا ایک دوسرے کے لیے بھلا چاہتا ہے. کتاب لکھنا جب شروع کیا محمد بن عبد الوہاب نے تو پڑھنے والوں کے لیے کہا رحمک اللہ, اللہ تم پر رحم فرمائے. یعنی تم کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, جو باتیں اس میں ہیں وہ تمہارے لیے رحمت ثابت ہوں گی. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ انداز, یہ اسلوب آپ کو زندگی کے ہر قدم پر دعوت کے میدان میں آزمانا ہوگا. جب بھی آپ کسی سے بات کریں گے اچھے انداز میں بات کریں گے, ایک دم درست زبان میں, ایک دم
ایسی زبان میں جس سے سامنے والا متنفر ہو جائے، اس کے دل میں نفرت بیٹھ جائے، ایسا زبان استعمال نہیں کریں گے. سیدھی سادی زبان استعمال کریں گے. جیسے انہوں نے کہا رحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے. اور یہ دعا ہے آپ لوگوں کے لیے. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب آپ کے لیے دعا دے رہے ہیں. اللہ اکبر. اتنے سالوں پہلے ان کی دعا آپ کے حق میں ہو رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے. یہ مہربانی ہے. اور اس بات کی بھی چیز ہے کہ آپ جب بھی کسی کو پڑھائیں، کسی کے سامنے دعویٰ کریں، تو یقیناً ان کے ساتھ اچھے انداز میں بات کریں. یہ کس کے لیے؟ جو خیر چاہتا ہے. البتہ جو معاند ہے، مکابر ہے اور اسلام نہیں چاہتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ ٹائپ کی گفتگو کرنے کا حکم دیا. کہا جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اس لیے کہ جہاد جو آدمی کرتا ہے کافروں سے ہتھیاروں کی بنیاد پر جہاد کرتا ہے، تلوار سے، تیر سے، جو اس زمانہ ہے، ہر زمانے کا. لیکن منافقین سے جو جہاد کرتا ہے، منافق سے، وہ زبان سے جہاد کرتا ہے. اس کے ساتھ جب آپ جہاد کریں گے، کھل کر بتائیں گے کہ تم غلطی کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو، تم غلطی پر ہو. اگر خدا نخواستہ آپ نے مجاملت کیا، آپ نے کھل کر اس کی غلطی نہیں بتائی، تو اس کے جو آس پاس ہیں، اس کی اتباع کرنے والے ہیں، وہ مخمسے میں پڑ جائیں گے. بولے اتنے بڑے شیخ ہمارے شیخ کو کچھ بھی نہیں بولے، تو ان کی کوئی غلطی نہیں. تو اس طرح سے آپ نے باطل کا ساتھ دیا. فماذا بعد الحق الا الضلال. جہاں حق بات کہنے کی بات آتی ہے آپ کھل کر بولیں. لیکن جو لوگ حق طلبی چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، ہدایت چاہتے ہیں، ان سے جب آپ بات کریں گے تو نرم انداز میں گفتگو کریں. جیسے انہوں نے کہا رحمک اللہ، اللہ تبارک و تعالی تم پر رحم کرے. آخر میں وہ کہتے ہیں دعاء لک بالرحمہ، یہ جو رحمت کی بات کہہ رہے ہیں یہ تمہارے لیے رحمت کی دعا ہے. فَإِذَا رَحِمَكَ اللَّهُ، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے جب رحمک اللہ کہا تو آپ کے لیے دنیا میں اور آخرت میں سعادت کی باتیں ہیں. وَهَذَا دُعَاءٌ، جتنے بھی یہاں موجود ہیں ہماری بہنیں اور آپ، یہ ان کے حق میں دعا ہے. ایک بہت بڑے عالم شیخ الاسلام اور بہت بڑے مجدد دین شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی طرف سے، وَرَجُلٌ صَالِحٌ، بہت ہی نیک آدمی تھے، یرجا لہ القبول انشاءاللہ، ان کی دعا آپ کے حق میں ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ. جتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں رحمک اللہ، ان کی دعا آپ کے حق میں اللہ تبارک و تعالی ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ. رحمک اللہ جب بھی کہتے ہیں، جیسے شیخ نے کہا کبھی رحمک اللہ وغفر لک، اس طرح بھی دعا دیتے ہیں اللہ تم پر رحم کرے، اللہ تمہاری مغفرت کرے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے غفر اللہ لک ما مضى من الذنوب، اس سے پہلے تم سے جو خطائیں ہو چکی اللہ اس کو معاف کرے، اور آئندہ زندگی میں اللہ تمہاری حفاظت کرے. دونوں دعائیں شیخ نے مجھے اور آپ کو دی ہیں. اس کے بعد جو چیز ہمارے ساتھ ہے عربی میں، انہو یجب علینا تعلم 4 مسائل. عربی ٹیکسٹ آپ کے پاس ہے؟ نہیں ہے. انگلش میں کیا ہے پوچھئے اس کے بعد؟ ٹھیک ہے، اب سمجھ گئے. انہو یجب علینا تعلم 4 مسائل، ہم پر واجب ہے 4 باتیں سیکھنا. دیکھیے واجب کسے کہتے ہیں؟ واجب آپ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے. واجب کیا ہے شریعت میں؟ ما یثاب فاعلہ ویعاقب تارکہ. واجب وہ چیز ہے کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، نہیں کرنے والے کو سزا ملتی ہے. اللہ، کیا واجب کیا چیز ہے؟ کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، نہیں کرنے والے کو پنشمنٹ ملتی ہے، نہیں کرنے والے کو سزا ملتی ہے. اچھی طرح نوٹ کر لیں.
یجب، یہ عقیدہ سیکھنا، یہ کتاب سیکھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ واجب ہے کا مطلب یہ کہ ہم سیکھیں گے تو ثواب ملے گا، ثواب ملے گا، نہیں سیکھیں گے تو کیا ملے گی؟ سزا ملے گی۔ اللہ اکبر، العیاذ باللہ۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، نتھنگ، آسان بات ہے، نہیں۔ یجب علینا، ہم پر ضروری ہے، وما یثاب فاعلہ ویعاقب تارکہ، والمستحب، مستحب کس کو کہتے ہیں؟ کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو سزا نہیں ملے گی۔ مستحب کسے بولتے ہیں؟ کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو سزا۔ یہ ہم سوال کریں گے، ہاں اس کو اچھی طرح یاد رکھیں۔ واجب کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو سزا ملے گی۔ مستحب کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو سزا نہیں ملے گی۔ لیکن ایک اور چیز ہے، مباح۔ مباح نہ کرنے پر ثواب ہے، نہ چھوڑنے پر سزا ہے۔ مباح کیا ہے؟ نہ کرنے پر ثواب ہے، نہ چھوڑنے پر سزا ہے۔ یہ اصطلاح یاد رکھیں، تین چیزیں فقہ میں استعمال ہوتی ہیں: الواجب، المستحب، المباح۔ واجب، جیسے آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں واجب الوتر بولتے نہیں، بہت سارے لوگ وتر کو واجب بولتے ہیں، واجب الوتر۔ اور بہت سارے ہیں جو چیزیں وجوب کی ہیں، واجب ہیں زندگی میں، یہ میرے واجبات میں سے ہے، یعنی بیوی بچوں کو پالنا آپ کے لیے واجب ہے، آپ تو اسے کریں گے، ٹھیک ہے۔ یجب ان هذا الامر ليس من المستحب، یہ توحید کی کتاب پڑھنا یہ مستحب نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ اپنے مائنڈ میں بٹھا لے، اسے نیگلیکٹ یعنی غفلت برتنے کی بات نہیں، واجب ہے، اس کی کتاب پڑھنا واجب ہے، اس میں آپ غفلت نہیں برت سکتے ہیں۔ ولا من المباح بل هو من الواجب العینی، واجب العینی کا مطلب ہے کہ ہر شخص پر واجب ہے، یعنی منیمم اس علم کو حاصل کرنا ہر شخص پر واجب ہے۔ اچھا، میں چلتے چلتے آپ کو ایک اصول بتا لیتا، ہمارا وقت بھی ختم ہوا لیکن ایک اصول بتاتا ہوں۔ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، مباح کس کو بولے ہم؟ کرے تو ثواب نہیں، نہیں کرے تو گناہ نہیں۔ اچھا، جتنی چیزیں ہیں کھانے پینے کی، اس میں کچھ حلال ہیں اور کچھ حرام ہیں، لیکن عام طور سے جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز حلال ہے، معلوم؟ جیسے اللہ نے کہا احل لکم صید البحر، سمندر کی ہر چیز کیا ہے؟ حلال ہے، الا ما دل علیہ الدلیل، لیکن اگر کوئی دلیل آ کر بتائے کہ یہ چیز حرام ہے تو حرام ہے۔ اب اگر کوئی شخص شراب کا گلاس ہاتھ میں لے، بولے کہ ہر چیز تو حلال ہے، اب یہ بھی پانی کے جیسا ہے، یہ بھی پی لے سکتا ہوں، بلا نہیں میاں، یہ تو ہے، یہ خمر ہے، شراب ہے، اس میں نشہ آتا ہے، اور قرآن کہتا ہے، شریعت کہتا ہے کہ شراب حرام کی گئی، دلیل ہے، اس کی وجہ سے وہ حرام ہو گیا، ورنہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ اب آدمی نے پوچھے کہ جھینگا حلال ہے کہ نہیں حلال ہے، کھیکڑا حلال ہے کہ نہیں، ارے عام طور سے ہر چیز کیا ہے؟ حلال ہے۔ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، اصل میں ساری چیزیں کیا ہیں؟ حلال ہیں، الا ما دل علیہ الدلیل، لیکن دلیل آ کر بتاتی ہے کہ حرام ہے تو وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور وہ دلیل کہاں سے آنا؟ قرآن حدیث سے آنا۔ اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ یجب علینا، ہم پر واجب ہے 4 مسائل کا سیکھنا۔ وہ 4 مسائل کیا ہیں؟ جیسے کہا الاولی العلم، پہلی چیز جس کے بارے میں کہا کہ العلم ہے، اور علم جس کا ضروری ہے، جو توحید کا جو علم ہے، یہاں علم سے مراد کیا ہے؟ علم شرعی ہے،
علم شرعی ہے، منیمم توحید کا علم جو ان باتوں کے تعلق سے آپ جانیں گے، ہر مسلمان پر ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، مالدار ہو، فقیر ہو، ہر مسلمان پر ضروری ہے، جس کو کہتے ہیں واجب العینی۔ جیسے 5 وقت کی نمازیں ہیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بات ہے مردوں کے لیے، عورتیں تو اس سے مستثنیٰ ہیں، وہ ان پر واجب ہے۔ اور جیسے ارکان الاسلام الخمسہ، اسلام کی 5 ارکان، یہ واجب ہے، اس کو جاننا کیا ہے؟ واجب ہے۔ الشہادتان، 2 گواہی، کون سے گواہی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن، واجب ہے۔ وإقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا واجب ہے، واجب ہے۔ وإیتاء الزکاۃ، اللہ نے مال دیا ہے تب زکوٰۃ واجب ہے، نہیں دیا تو واجب نہیں۔ وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا واجب ہے، جب طاقت والا ہو، بیمار ہو اس کے لیے نہیں۔ حج بیت اللہ الحرام، پیسے ہیں کعبۃ اللہ کا حج کرنا واجب ہے۔ تو ان کے تعلق سے وہ اب جو چیز واجب ہے اس چیز کا علم حاصل کرنا بھی واجب ہے، سمجھے آپ؟ تو 4 چیزوں میں جو چیز کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ العلم، علم حاصل کرنا۔ کن کن چیزوں کا علم آپ حاصل کریں گے؟ کہا کہ شہادتین، شہادتین گواہی دینا، اس کا تعلق عقیدے کا علم ہے۔ اور اسی طرح نماز کے ارکان کتنے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے نماز کے ارکان کتنے ہیں؟ ہاؤ مینی کنڈیشنز آف صلاح، کنڈیشنز آف صلاح، اور نماز کے ارکان کتنے ہیں اس کا معلوم کرنا ضروری ہے۔ وواجبات الصلاح، نماز کے واجبات کتنے ہیں ضروری ہے۔ نماز کی سنتیں کتنی ہیں؟ نماز کی سنتیں بولے تو وہ سنتیں نہیں، فجر سے پہلے 2 رکعت سنت، وہ سنتیں نہیں، نماز میں کچھ سنتیں ہیں، کہا کہ وہ کتنے ہیں؟ کیا سنت؟ ایک بولیے اکرم بھائی۔ اچھا، سجدے میں ایک بار سبحان ربی الاعلی بولنا فرض ہے، 3 بار بولنا سنت ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جس کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ یتعلم بالتفصیل، اس ساری چیزوں کا علم آپ حاصل کریں۔ ومبطلات الصلاۃ، نماز کس چیز سے باطل ہو جاتی ہے اس کا جاننا بھی آپ کے لیے ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے احکام جاننا ضروری ہے۔ اور یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جس سے آپ دامن بچا نہیں سکتے۔ انشاءاللہ کل ہمارے پاس اور بھی چیزیں ہیں، اس میں سے ہم بتائیں گے اقسام العلم، ہاؤ مینی ٹائپس آف نالج، علم شرعی کے کتنے ٹائپس ہیں جس کو جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ مختصر ہم بتا چکے ہیں، ایک مجمل ہے، ایک مفصل ہے۔ مجمل ہر ایک کو جاننا ضروری ہے، مفصل ہے بعض لوگ اگر جان لیتے ہیں تو دوسرے لوگوں پر وہ چیز نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل کل کے درس میں ہمیں ہوگی۔ آج کی اس مجلس میں جو ہم پڑھے ہیں، پہلی بات کتاب کے تعلق سے، دوسری بات صاحب کتاب کے تعلق سے۔ کل آپ جب آئیں گے تو آگے سے تھوڑا پڑھ کے آئیے، کتاب آپ کے سامنے ہے، کچھ پڑھ کے آئیے تاکہ ہم کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اور جب ہم نے شروع کیا تو کہا اعلم، جان لو۔ اتنی زور کے ساتھ جب شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب علیہ الرحمہ کہہ رہے ہیں تو اس علم کا حاصل کرنا آپ کے لیے، میرے لیے بہت ضروری ہے۔ یجب کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور واجب کیا چیز ہے؟ جس کے چھوڑنے پر گناہ ہے، سزا ہے۔ میں بھی نہیں چھوڑوں گا، آپ بھی مت چھوڑیں، اور اس مجلس کو ایسے ہی برقرار رکھیں۔ کسی بھی صورت میں کوشش کیجئے، اللہ کہ کوئی عذر ہو، انشاءاللہ اور بھی اچھی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی، اور ہم اس کو چونکہ مختصر انداز میں اس کو ہم اور بھی بہت ساری توحید کی کتابیں ہم کو پڑھنی ہیں، القواعد الاربعہ ہیں،
اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کو پڑھنی ہیں. انشاءاللہ تھوڑی تیزی کے ساتھ ہم آپ کو پڑھائیں گے، لیکن یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کی زندگی میں فائدہ دیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توحید کا علم عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.